السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیپٹر نمبر 10 پیج نمبر 150 سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح جو ہے وہ 9ویں سال میں رخصتی ہوئی اور 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان سن 57 کو ہجری میں منگل کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریف میں نہ دفن کیا جائے کیونکہ بقیع میں دفن کی گئیں۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیبہ ور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے عرض کیا، کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی ہے جو منظور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بیوہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگنی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہے، اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی، کہا بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نذرانہ پیش کیا جس سے تیاری ہوئی، اور شوال سن 1 ہجری یا 2 ہجری میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی کے دولت قضا پر بنا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ سے ہوا، یہ بھی پرانے مسلمان ہیں۔ انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ بدر میں شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کے ایک ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئی تھیں۔ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خاوند اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 2 یا 3 ہجری میں خود نکاح کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر سن 2 ہجری میں ہے اور احد سن 3 ہجری میں، اسی وجہ سے ان کا نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا تو تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خاطر بھی منظور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاول سن 45 ہجری میں جب ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال سن 41 ہجری میں اور عمر 60 برس کی لکھی ہے۔ ان کے بعد بھائی دوستوں جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔